پولیس تھا، وہ دیکھ کے پوچھنے لگا یہ شخصیت کون ہے، یہ بزرگ کون ہے، ان کی شکل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کسی غلط انسان کا چہرہ نہیں ہوگا. تو لوگوں نے کہا تھا یہ کوئی اور نہیں، حضور دارو شریعہ ہے. وہ شان اللہ نے عطا فرمائی. آپ نے پھر 2009 کا زمانہ گزارا اور اس کے بعد حضرت نے پھر علمی جو شخصیتیں ہیں پوری دنیا میں جو ہے آپ کی علمی شخصیت عام ہے. لیکن میں ایک دو باتیں اور حضرت کی بتا دوں، بے شمار حضرت کی کرامتیں بھی ہے، حضرت کا علم بھی ہے، حضرت کا فضل بھی ہے، حضرت کا تقویٰ بھی ہے، بہت ساری باتیں ہیں. لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج لوگوں کا حال یہ ہے بے شمار کرامتیں حضرت سے ظاہر ہیں، پر آج لوگوں کا موڈ بھی ایسا ہو چکا ہے وہ علمی شخصیت سننے کی بجائے، نمازوں کی پابندی دیکھنے کی بجائے پیروں میں وہ صرف وہ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس سے کرامت ثابت ہو جائے وہی سب سے بڑا پیر ہے. آپ سے بہت ساری کرامت ہوئی، لیکن آپ کی زندگی میں ایک بہت حصہ یہ بھی تھا کہ آپ کی کبھی نماز ترک نہیں ہوئی. بلکہ آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ جو ہے ڈاکٹر کا واقعہ ہے ساؤتھ افریقہ کا. آپ کے صاحبزادے بھی آپ کے ساتھ تھے، مولانا ناصر رضا صاحب اللہ مدرسہ الداری. مغرب اصل مغرب کا یا مغرب عشاء کے بیچ کا وقت ہو رہا ہو تو کہا ابا جان آپ کا آپریشن ہے، آپ کو آپریشن کرا لینا چاہیے. آپ نے کہا بیٹے ابھی عشاء کی نماز باقی ہے. یہ ولی کی پہچان ہوتی ہے، اللہ والے تھے. کہا بیٹے ابھی جو ہے کیونکہ آپ کا آپریشن شروع ہوگا تو کوئی معمولی تو ہے نہیں کہ ابھی 10-15 منٹ میں ختم ہوگا. بیٹے بہت دیر تک آپریشن چلے گا اور میری عشاء کی نماز چھوٹ جائے گی. پہلے ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد بھی جو ہے ہم جو ہے آپریشن کی تیاری کریں گے. آپ عشاء کی نماز پڑھی پھر کب آپ چلے کب تو میرے ذکر اذکار کا ٹائم ہو گیا. ذکر اذکار کرتے پوری رات آپ کی عبادت میں گزر گئی. پھر جب صبح ہوئی تو کہا بیٹے پہلے تہجد کی فجر ہو جائے، تہجد ہوئی فجر ہوئی، اس کے بعد کہا ٹھیک ہے اب شروع کیا جائے. لیکن عجب اتفاق، ڈاکٹر جو وہاں کا ساؤتھ افریقہ کا ڈربن کا جو ڈاکٹر تھا وہ کہنے لگا پہلا ایسا آپریشن تھا جو میں نے دیکھا، حضور دارو شریعہ کو جو ہے بٹھایا گیا اور اس کے بعد آپ کا آپریشن تھا. آپ کو آپریشن کے لیے بلکہ جسم کا کوئی بھی حصے کا آپریشن ہو تو آپ کو پتہ ہے اس کے لیے پہلے سن ہونے کا انجیکشن لگایا جاتا ہے. اس سے بدن سن ہو جاتا، کاٹ پیٹ کرو کوئی احساس نہیں ہوتا. حضور دارو شریعہ کے لیے انجیکشن لایا گیا. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت یہ انجیکشن کیا کس چیز کا کیا ہے؟ کہا حضرت پہلے آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا، سن کرنا پڑے گا، اس کے بعد کہیں اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کا استعمال شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ تقویٰ اعلیٰ درجے کا، آپ نے کہا میں اس کا استعمال نہیں کر سکتا. اس نے کہا حضرت پلیز کچھ تھوڑا دیر تک، کیونکہ بغیر اس کے سن کے میں آپ کو آپریشن نہیں کر سکتا. آپ نے کہا میں پھر برداشت کر لوں گا. کہا حضرت کوئی برداشت نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر پائے کیونکہ یہ آپ کا معاملہ ہے، کوئی گوشت وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ برداشت کر لو گے. حضرت نے کہا میرے دادا نے یعنی حضرت حامد میاں نے جو ہے غالباً جو ہے راجستھان کی سرزمین میں ان کے انگوٹھے کا آپریشن ہوا تھا. بغیر سننے کا میرے دادا نے جو ہے 1 گھنٹے کا آپریشن بغیر سن کرے ہوئے کرایا تھا. میں بھی کرا لوں گا. ڈاکٹر نے کہا میں نہیں کروں گا. نہیں کرنا ٹھیک، ہم چاہتے ہم نہیں رہتے. تو لوگوں نے کہا دیکھیے حضرت ایسا کرتے. ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ جب میں آپریشن کے لیے قریب ہوا بغیر سن کیے ہوئے تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے تک حضرت کا آپریشن چلتا رہا. حضرت نے کہا مجھے سن نہیں کرنا، بے ہوش مت کرنا. ہوش کے عالم میں 3 گھنٹے تک آپ کا آپریشن چلتا رہا. ڈاکٹر کا کہنا یہ میں حیرت زدہ تھا. وہ میں آپریشن کرتا کئی اس میں ٹاکے کے اندر کے معاملات تھے لیکن ذرا برابر انہیں کوئی احساس نہیں، بس ان کے لب گر رہے تھے اور وہ اپنے میں مست تھے. 3 گھنٹے گزر گئے، آپ کا آپریشن ہو گیا. آپریشن کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے دنیا کا پہلا بدنصیب ڈاکٹر میں ہوگا جس نے کسی کو بغیر سن کیے ہوئے آپریشن کیا. یہ آپ کی اعلیٰ درجے کی کرامت تھی. پوچھا کہ حضرت آپ جب آپریشن ہو تو آپ کے ہونٹ گر رہے تھے، آپ کیا کر رہے تھے ذرا بتائیں. آپ نے کہا اس وقت میرا آپریشن ہو رہا تھا، میں اپنے آقا پہ درود پڑھ رہا تھا اور مجھے یقین تھا میرے آقا پہ درود ہونا رہے گا، میرا کام بھی بن جائے گا. پورا آپریشن ہو گیا. فلک تک حضرت کی جھپکی دی، جیسے معاملات کے ہوتے رہے. پھر ایسے ہی جو ہے ایک جو ہے برطانیہ کا واقعہ ہے. برطانیہ کے سفر پہ حضرت ہے اور پلین سے حضرت کو واپس آنا ہے. پلین کے اڑنے کا وقت ہو گیا. اسی وقت نماز عصر کا وقت آیا. جب عصر کی نماز کا وقت آیا حضرت نے کہا یہ پہلے ہمیں نماز پڑھنی ہے. مولانا حضرت رضا صاحب اور علماء کرام تھے. کہا حضرت پلین کے اڑنے کا وقت ہو گیا، فوراً جو یہ اڑنا شروع کر دے گا. تب پلین چھوٹتا ہے چھوٹے، نماز ہماری چھوٹنا نہیں چاہیے. فوراً آپ پلین میں سے اترے اور آپ نے وہیں پہ ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنا شروع
کہا جیسی آپ نے نیت باندھی تو دیکھنے والوں نے دیکھا، کہنے والے بیان کرتے، خود حضرت کے گھرانے والوں کا کہنا یہ ہے ایسی آندھی طوفان ہوا چلی کہ پورا ماحول بدل گیا اور پائلٹ مجبور ہو گیا. پائلٹ نے کہا کچھ گھنٹے تک یا کچھ منٹ تک جو ہے اب یہ پلین جو ہے لیٹ اڑے گا. یہاں تک کہ حضرت نے پوری نماز ادا کی. حضرت آ کے جیسی پلین میں بیٹھے معاملہ درست ہو گیا. یہ شان ہوا کرتی اللہ والوں کی. وہ دوسروں کے لیے نہیں رکتے، پہلے نماز بعد میں دنیا کے کام. آج ہمارا یہ پلین کا ٹائم دیکھ کر اپنے ٹکٹ بناتے کہ اچھا اب تو کچھ ایسے بھی نہیں کہ ٹکٹ دیکھ کے ٹائم بنایا، کچھ چھٹی ہے تو چھوٹنے دے ایک ساتھ پڑھے جو ہے فجر ظہر اثر سب بھی چلے گا، عشاء میں سوچے ٹائم سب ایک ساتھ پڑھ لیں. یہ اللہ والوں کا کہاں نہیں تھا. بہت حضرت کی عظیم شان ہے. ایک کرامت ہے کہ گفتگو کو پائے تکمیل کی طرف پہنچا دوں. کہنا بہت کچھ ہے، وقت کی جو ہے زنجیریں بھی میرے پیر میں پڑی ہے ورنہ بہت کچھ کہتا. پھر حضرت نے ایک دورہ کیا تھا. حضرت نے جو ہے مسوری کر کے علاقہ ہے یو پی کا، مسوری کر کے یو پی کے ایک علاقہ ہے یا بہار کے ایک علاقہ ہے. حضرت کا پروگرام وہاں پہ رکھا گیا. حضرت کے پروگرام سے 2 دن پہلے بڑی توجہ سے سنیں، حضرت کے پروگرام سے 2 دن پہلے ایک مجذوب کا انتقال ہو گیا. مجذوب یہ کہ اللہ والے ہوتے بڑے نیک ہوتے، بڑے متقی اچھے انسان ہوتے ہیں اور ان کا بھی جیسے اولیاء کے اس میں قطب ابدال ایک جو ہے ٹائٹل ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ مجذوب بھی اللہ کا بڑا اونچا بندہ ہوتا ہے. ان کا انتقال ہو گیا. اتفاق ایسے کہ جس وقت ان کا انتقال ہو پورا بدن ان کا سکڑ گیا. بدن ایسے سکڑا، پیر اوپر ہو گئے، ہاتھ نیچے چلے گئے، سر آگے کی طرف بڑھ گیا. جیسے ہم لوگ گٹا باندھتے ہیں نا کپڑے کا، اس طریقے سے بزرگ کی حالت ہو گئی. اب آپ بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں، چاہتے تو ایسے ہی اس کو لیکن جانتے ہیں کہ عام بندہ نہیں، اللہ کا ولی بڑا نیک پہنچا ہوا بندہ ہے. تو لوگ حیران تھے کیا کریں ایسی ٹینشن میں ایک دن گزر گیا. اب دوسرا دن آ رہا تھا تو چند پڑھے لکھے وہاں موجود تھے. ایسا ہے کہ قریب میں حضور تعالی شریعت تشریف لا رہے ہیں، حضرت کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کرے کہ حضرت جو فرما دے دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرے دن جب حضرت کی تشریف آوری ہوئی تو وہاں کے علماء نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضرت قریب میں ایک مجذوب بزرگ تھے، ان کا وصال ہو گیا ہے اور ہمیں ان کے یہاں پہ خواہش تھی کہ آپ تشریف لے چلتے، پوری بتا دیں کیا معاملہ تھا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو مجھے ابھی لے چلو، جو پروگرام ہونا ہے دیکھیے پہلے مجھے وہاں لے چلو. جب وہاں کے حضرت نے پوری کنڈیشن دیکھی، بتاتے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں اور عوام پہ جمع غفیر لگے کہ کوئی عام انسان پہ انتقال نہیں ہوا تھا. اگر آج ہمارے محلے میں کوئی عام انسان نہیں مجھے 500 600 تو ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر کہ اللہ کا ولی کا انتقال سوچے کتنے لوگ ہوں گے. تو آپ نے کہا لوگوں کو ہٹایا، آگے کی طرف بڑھے اور آپ نے اس بزرگ کا کان پکڑا، اس بزرگ کا کان پکڑا اور کان میں آپ نے کچھ کہا. کان میں آپ نے کچھ کہا. جیسی آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا، دیکھیے ایک بات ایک دم ذہن میں بیٹھا رہے. ہم جو کہتے ہیں اللہ کے ولی زندہ ہے، بے شک زندہ ہے. میں بے شمار اس میں دلیل پہلا اجتماع جو میرا یہاں رکھا گیا تھا میں نے اس میں دیا تھا، میں آپ کو بہت ساری ماسی طریقے میں بتا سکتا ہوں کہ ان کے کان میں کہا انہوں نے اپنے ہاتھ پیر پورے سیدھے کر لیے، پورے سیدھے ہو گئے. ویسے کوئی پہلا معاملہ نہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں. خود ابھی ماسی طریق میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جنہیں پوری دنیا سید نظمی میاں مالوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرت پہلے ممبئی میں انتقال حضرت کو اس سے دیا جاتا ہے. روایت خود ہمارے پیر و مرشد نے بیان کیا اور انہیں بیان کیا کہ جب حضرت کو ملایا جا رہا تھا اچانک جو ان کا جو نیچے کی طرف کپڑا رکھا جاتا ہے پھر ناف سے نیچے کی طرف ڈھاکا جاتا ہے تاکہ جو ہے انسان کا صدر نظر آئے، اچانک وہ کپڑا اڑنے لگا. کیا انتقال ہو چکا حضرت کا، کپڑا اڑنے لگا. نلانے والے نلانے کی تیاری کو ادھر کسی کا دھیان نہیں گیا. جیسی کپڑا اڑنے لگا حضرت نے خود کپڑا پکڑا نیچے لے آیا. سبحان اللہ، کپڑا نیچے لے آیا. یہ خبر جلدی سے پھیلنے لگی. تو اہل علم کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں. تو کہا ایسے بات نہیں چلے گی، واقع کون کون تھا پہلے اس سے پوچھا جائے. تو جب امیر سنی دعوت اسلامی سے سید امیر صاحب نے فون لگا کے پوچھا کہ حضرت ایسا ایسا مسئلہ ہمارے تک پہنچے گا، صحیح آپ نے کہا یقیناً ہے کہ کپڑا اڑا تھا، حضرت نے پکڑ کے نیچے لایا. لانے کے بعد یہ سنتے اور ہم سے بہتر سنتے ہیں الحمدللہ. حضور تعالی شریعت کے کان میں کچھ کہا، فوراً نے اپنے ہاتھ پیر پورے سیدھے کر لیے. جیسے سیدھے کیے تو اہل کا جو نماز جنازے کی تیاری کرے، علماء نے کہا حضرت پہلے بتایا آپ نے کہ کان میں کہا کیا آپ نے کان میں آپ نے کہا. تو آپ نے کہا چلو پہلے نماز کو بعد میں دیکھیں گے. تو جو اہل نظر اہل علم ہوتے ہیں قدموں میں گر گئے. کہا حضرت نے آپ کو تو بتانا ہی پڑے گا، بہت بڑا معاملہ ہے یہ. تو حضرت نے کہا میں نے ان کے کان میں یہ کہا کہ جس کا تو منتظر کا تاج الشریعہ آ چکا ہے وہی تیری نماز جنازہ. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پیر سیدھے کہہ دیے، کیونکہ دعوت مشہور ہے نا ولی
جانتا ہے، لیکن وہ جان رہے تھے ایک ولی آ رہا ہے اور دوسرا ولی جا رہا ہے. جب جا رہا ہے تو وقت کا جو ولی ہے وہی میری نماز جنازہ پڑھائے. آپ نے اپنی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد جو ہے حضرت نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد تدفین ہوئی. اس کے بعد آپ اپنے پروگرام میں پہنچے. بے شمار حضرت کی فضیلتیں تقوی کے اعلیٰ